آغاز میں خبر یہ ہے کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں مونسون برسات کی ہلاکت خیزیاں 24 گھنٹوں میں 8 بچوں سمیت 18 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ پشین کے ڈیم میں بچیاں گر کر ڈوب گئیں۔ علاقہ مکین نے 2 سالہ بچی کی لاش نکال لی۔ مصدوق میں سیلابی ریلے میں معمر خاتون بہہ کر جاں بحق ہو گئیں۔ پنجگور کے گوارک ندی میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق، لاش نکال لی گئی۔ جھنگ میں سیوریج کے گڑھے میں جمع پانی میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ اٹک پنڈی گھیپ میں گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد جان سے گئے۔ گرنے سے 4 سال کی بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی ہوئے۔ ٹبہ سلطان پور میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک شخص چل بسا۔ لاڑکانہ کی یار محمد کالری میں 7 سالہ بچہ گھر میں جمع پانی میں ڈوب گیا۔ شہداد کوٹ میں گھر کی کچی چھت بارش نہ سہ سکی، ملبے تلے دب کر لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ جیکب آباد میں چھتیں گرنے کے واقعات میں ماں بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کشمور میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ سندھ اور بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ وسیع اراضی پر تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سڑکیں زیر آب آنے سے آبادیوں کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ بجلی کا نظام بیٹھ گیا۔ دکانوں، دفاتر اور ہسپتالوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سکھر میں 24 گھنٹے کے دوران 300 ملی میٹر بارش سے شہر ڈوب گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی طوفانی بارشیں۔ مانسہرہ کے علاقے مہانڈری میں لینڈ سلائیڈنگ، پہاڑ کا بڑا حصہ دریائے کنہار میں گر گیا۔ قریبی رہائشی علاقے کو خالی کرا لیا گیا۔ دریائے کنہار میں پانی کا بہاؤ رک گیا۔ اطراف کے دیہات میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ پہاڑ کا مزید حصہ گرنے سے مہانڈری بازار کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ 30 جولائی کے سیلابی ریلے میں مہانڈری کا مرکزی پل پہلے ہی بہہ چکا ہے۔ علاقے میں مصنوعی جھیل بن چکی ہے۔ جھیل کے پانی کی وجہ سے پہاڑ کا کٹاؤ مسلسل جاری ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے ہیوی مشینری کے ذریعے پانی کا راستہ بنانے اور فوری امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مریم نواز کا ماڈل اپنائیں، عوام کو ریلیف دیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا صوبائی حکومتوں کو مشورہ۔ پریس کانفرنس میں کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بجٹ اور اختیار دونوں حاصل ہیں۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف ملے گا تو ہم سے زیادہ کون خوش ہوگا۔ پنجاب حکومت کا سستی بجلی کا اعلان اسلام آباد پر بھی لاگو ہوگا۔ پنجاب اور اسلام آباد کے صارفین 14 روپے بجلی کی کمی کا اعلان کیا۔ 4 سال ملک کی تباہی چڑھانے والے، معیشت کو تباہ کرنے والے، ملک کے اندر دوبارہ دہشت گردی کرنے والے، وہ 14 روپے پر یونٹ ریلیف پر پروپیگنڈا کر، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اخلاق سے گری ہوئی بات کل ہوئی۔ نواز شریف صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی اور اپنا قد چھوٹا کیا۔ عوام کو مشکلات سے نکالنا یہ چھوٹے قد والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا قد کرنا ہوتا ہے۔ ان سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ریلیف ملے، سندھ میں بھی یہ ریلیف ملے، بلوچستان میں بھی یہ ریلیف ملے۔ ماڈل بنا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے باقی تمام صوبے اس اچھی روایت کو پورا کر سکتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کے پاس بجٹ بھی اپنا ہے، آئینی اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کے ذریعے عوام کو ترقی کے منصوبے دیں۔ پنجاب کی طرح سندھ میں بھی بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں۔ گورنر سندھ کا وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا اعلان۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں سندھ حکومت بجلی کے بلوں میں عوام کے لیے فی یونٹ 14 روپے کمی کرے۔ اگر صوبے کے عوام کو ریلیف نہ ملا تو احساس محرومی پیدا ہوگا۔ صوبے میں بارش سے نمٹنے کے لیے گورنر ہاؤس میں سیل قائم کر دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے لیے راشن بیگ روانہ کر رہے ہیں۔ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ خاص طور پر سکھر حالات اس وقت ہوئے ہیں۔ فوری طور پر گورنر ہاؤس میں صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک سیل کا قیام کر دیا ہے۔ وہاں راشن کی ضرورت ہو تو ہم فوری طور پہ 10,000 راشن کے ڈبے روانہ کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں بجلی پر 14 روپے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ رہا ہوں، آپ بھی کوئی بجٹ مختص کریں عوام کے لیے اور سندھ میں بھی 14 روپے یونٹ کی کمی کی جائے۔ 6 سپٹمبر آ رہی ہے، گورنر ہاؤس ایک بار پھر شہداء کے لیے پروگرام ارینج کرے۔ حکومت بھی سستی بجلی کے لیے جلد اہم اعلان کرے گی۔ ترجمان سعدیہ جاوید کہتی ہیں کامران ٹسوری خاطر جمع رکھیں اور حقیقت پسند بنیں۔ بے تکی باتیں اور پوائنٹ سکورنگ کا رجحان ملک و قوم کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا۔ سندھ حکومت نمائشی اقدام کے بجائے مسائل کے پائیدار حل پر یقین رکھتی ہے۔
گورنر کامران تیسوری صاحب تسلی رکھیں، سندھ کی عوام دوست حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی عوام کو بہت جلد بجلی کے بلوں میں ریلیف دے گی اور بہت جلد خوشخبری سب لوگ سنیں گے۔ گورنر کامران تیسوری صاحب، ہمیں فرمائشی پروگرام نہیں چاہیے، مستقل ریلیف کے لیے عوام کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان سے سوال کرنا چاہیے تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون کو پورے ملک میں ریلیف کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ سندھ حکومت نے سیپرا کے تھرو بجلی ڈسٹریبیوشن نظام اس پہ کام ہو رہا ہے۔ گورنر کامران تیسوری صاحب کو کہوں گی پوائنٹ سکورنگ اور نمائشی پریس کانفرنسز نہ کیا۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ فائر وال میں آخر ایسا کیا ہے کہ آپ نام لینے سے ڈر رہے ہیں؟ نیوز کانفرنس میں صحافی نے سوال کیا تو وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ جواب گول کر گئیں۔ انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے کا ملبہ بھی وی پی این پر ڈال دیا۔ کانگریس ہے آئی ٹی منسٹری کی، تو پھر بند کیوں ہونے جا رہی ہے؟ فائر وال کا نام اتنا خطرناک ہے کہ آپ اس کو لینے سے بھی گھبرا رہی ہیں۔ ان اویلیبل اسٹیٹس کر دیا تمام فری لانسرز کا اور ساری انڈسٹری متاثر ہے اور آپ کہتی ہیں سب کچھ اچھا ہے۔ آواز اٹھی کہ شاید حکومت نے کسی آواز بندی کے لیے کسی وجہ سے انٹرنیٹ تھروٹل کیا ہے، اس میں قطعاً سچائی نہیں تھی۔ کچھ ایپس کی چند سروسز آبادی جو ہے پاکستان کی، اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا۔ جب آپ وی پی این آن کرتے ہیں تو جو سی ڈی این ہے، جو لوکل کیشے ہے، جس سے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سروسز آ رہی ہیں، اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ جب بہت زیادہ لوگ لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں۔ آئی ٹی ایکسپرٹس نے شہزاد فاطمہ کا بیان مسترد کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے۔ وی پی این تو پہلے بھی استعمال ہو رہا تھا، ابھی ایسا کیا ہوا اس 1-1.5 مہینے میں کہ وہ وی پی اینز کی تعداد بہت زیادہ یا تو ایکسپونینشلی گرو کر دی ہے، یا پھر ایک ایسی فائر وال کی تنصیب ہو رہی ہے جس سے ٹریفک کو مانیٹر کیا جائے اور بلاک کیا جائے پوٹینشلی۔ جیسے کہ ہماری منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو وی پی اینز ہوتے ہیں وہ انکرپٹڈ پیکٹ یوز کرتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی سی ڈی اینز کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ حکومت نے فائر وال لگائی تھی کچھ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے کمرشل نیٹ ورکس، کمرشل سائٹس کو بلاک کرنا اور جو جنرل ٹائپ کی سائٹس ہیں جیسے گوگل ہے، ان کو بلاک کرنے کی غلطی جو کی ہے، اس کی وجہ سے یہ پورا انٹرنیٹ کا پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ وی پی این کے ساتھ ٹریفک سلو اگر ہو بھی تو 5-10-15% تک ہو سکتی ہے۔ اوبیسلی فائر وال کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، وی اگری ٹو دا فیکٹ کہ سائبر وارفیئر کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہاؤ ایور آپ کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے تو اگر اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں تو اس ایشو کے ساتھ جو بزنس کا لاس ہو رہا ہے ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ ہے کہ امریکی شہر شکاگو میں 19 اگست سے ڈیموکریٹ نیشنل کنونشن شروع ہوگا۔ کنونشن میں کیملا ہیرس کو باقاعدہ صدارتی امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ امریکہ بھر سے 50,000 افراد ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں شکاگو میں موجود اپنے بیورو چیف جہاں زیب علی سے۔ وہ شہر بالکل تیار ہے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کی میزبانی کے لیے۔ 19 اگست سے یہ 4 روزہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن شروع ہونا ہے۔ کیملا ہیرس کو جو ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سرکاری طور پر جو ہے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کرے گی، جبکہ ٹیم والز کو جو ہے نائب صدر نامزد کیا جائے گا۔ اس اہم کنونشن سے صدر بائیڈن، سابق صدر براک اوباما، ہلری کلنٹن، نینسی پیلوسی خطاب کریں گی۔ اس کنونشن کے اندر تقریباً 50,000 سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ ہاؤس فل ہوگا۔ اتنے بڑے ایونٹ کی سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ یونائٹڈ سینٹر کو چاروں اطراف سے لوہے کے جال لگا کر جو ہے اس کو ایک قلعے کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ یونائٹڈ سینٹر آپ جو میرے حکم میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے کنونشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے 19 اگست سے، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ صفائی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پاکستان نیوی کی جانب سے کراچی کے ساحل پر صفائی مہم، مختلف اسکولوں، کالجز، جامعات اور مدارس کے طلبہ نے حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ۔ موسمیاتی تبدیلی، کچرا اور صنعتی فضلہ آبی حیات کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ ساحل کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے سی ویو پر پاکستان نیوی اور سماجی ادارے کے اشتراک سے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔
مختلف اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ مدارس کے طالب علموں نے بھی حصہ لیا۔ مہم کا مقصد موسمیاتی تبدیلی سے ملک کو بچانا ہے۔ کافی اچھا انیشیٹو تھا فرام دی گورنمنٹ اینڈ فرام آور کالج کہ ہمیں یہاں پہ لایا گیا، بیچ کلیننگ ڈرائیو کی گئی۔ جیسے ہم صفائی کر رہے تھے، ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس چیز کا، اس ایکٹیویٹی کا کتنا میرین لائف پہ اثر ہوا ہے۔ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے، ہم صفائی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک صاف ستھرا رہے گا۔ پکنک کرنے آتے ہیں یہاں پر، وہ سارا کچرا پھینک دیتے ہیں اس طرح، کوئی ان کا فرض بنتا ہے کہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ صفائی مہم میں طلبہ و طالبات نے ساحل سے کچرے اور پلاسٹک کے استعمال شدہ اشیاء کو اکٹھا کیا۔ ساحل پر گندگی نہ صرف تعفن کا باعث بنتی ہے بلکہ آبی حیات کے لیے بھی جان لیوا خطرہ ثابت ہوتی ہے۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کا لاہور سفاری پارک کا دورہ۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ نے عوام سے جنگلی حیات کے تحفظ اور پودے لگانے کی اپیل کی، خود بھی پودا لگایا۔ قومی ہیرو کو سفاری پارک کی سیر کرائی گئی۔ DG وائلڈ لائف نے گولڈن بوائے کو 20 لاکھ کا چیک بھی دیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔